کہانی ہے ایک غریب لکڑہارے کی جسے تقدیر نے بادشاہ بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، اکثر ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، 2 دن تک ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لکڑہارے کے بچے بھوکے تھے۔ آخر کار اس کی بیوی کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی رہی لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ لکڑہارا اور اس کے بچے اس کا انتظار کرتے رہے۔ پوری رات گزر گئی لیکن لکڑہارے کی بیوی واپس نہ آئی۔ لکڑہارا بہت پریشان تھا۔ اگلے دن وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا۔ اس نے پورا شہر چھان مارا لیکن اس کی بیوی کہیں نہ ملی۔ شہر میں تلاش کرنے کے بعد لکڑہارا جنگل کی طرف گیا۔ اس نے پورا جنگل چھان مارا لیکن اس کی بیوی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ لکڑہارا بے حد پریشان تھا۔ لکڑہارے نے اپنے دونوں بچوں کو لے کر دریا پار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ایک بچے کو دریا پار کروا دے اور پھر دوسرے کو۔ لکڑہارے نے اپنے ایک بیٹے کو ادھر ہی چھوڑا اور دوسرے بچے کو دریا پار کروا کر دوسرے کنارے پر پہنچایا۔ ابھی لکڑہارا پلٹ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا اس کا جو بیٹا جنگل میں تھا اس پر شیر نے حملہ کر دیا تھا۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں دوسرا بچہ بھی اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ بہت غمگین تھا، وہ اپنے دونوں بچوں کو کھو چکا تھا۔ وہ ایسے ہی چلتا رہا اور چلتے چلتے ایک شہر میں جا پہنچا۔ شہر میں اس نے ایک جگہ پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ اس کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے اور یہاں بادشاہ کے فوت ہو جانے کے بعد ایک طوطا اڑایا جاتا ہے۔ طوطا جس کے کندھے پر بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ لکڑہارا بھی یہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ طوطا اڑا اور اچانک طوطا اڑتے اڑتے لکڑہارے کے کندھے پر آ بیٹھا۔ لکڑہارا حیران تھا۔ لوگوں نے نعرے لگائے، یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ لکڑہارے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ دوسری طرف ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا۔ اچانک اسے جال میں کوئی بھاری چیز محسوس ہوئی۔ اس نے جال باہر نکالا تو جال میں ایک لڑکا تھا۔ مچھیرے نے دیکھا وہ لڑکا بے ہوش تھا۔ مچھیرے نے اس لڑکے کے پیٹ سے پانی نکالا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا۔ مچھیرا اس لڑکے کو گھر لے آیا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر پال لیا۔ دوسری طرف ایک شکاری جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک شیر بچے پر غرا رہا ہے، اس نے شیر پر تیر چلایا۔ تیر شیر کو جا لگا اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شکاری نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ شکاری نے اس بچے کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا۔ لکڑہارا جو بادشاہ بن چکا تھا وہ محل میں رہتا تھا لیکن وہ بہت غمگین اور اداس رہتا تھا۔ اس کا وزیر اکثر اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھتا۔ ایک روز لکڑہارے نے وزیر کو اپنی کہانی سنائی۔ یہ کہانی سن کر وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں 2 بچے پال لیں، اس سے آپ کا غم کم ہو جائے گا۔ بادشاہ کو وزیر کا مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر محل آئیں۔ جس کا بچہ بادشاہ کو پسند آ گیا بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنا لے گا اور وہ محل میں شہزادوں کی طرح پلے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا محل میں شہزادوں کی طرح پلے، لہٰذا تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر محل کی طرف آئے۔ مچھیرا اور لکڑہارا بھی اپنے اپنے بیٹوں کو لے کر محل میں آئے۔ بادشاہ نے جب ان دونوں بچوں کو دیکھا تو سوچا ان کی شکل تو بالکل میرے بچوں سے ملتی ہے، اگر میرے بیٹے زندہ ہوتے تو وہ ایسے ہی ہوتے۔ بادشاہ نے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور لکڑہارے اور مچھیرے کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ دونوں بچے محل میں شہزادوں کی طرح پلنے لگے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بادشاہ اصل میں ان کا باپ ہے۔ بادشاہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک غریب عورت محل میں آئی ہے۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ اس شہر میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں اور اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، اسے کچھ دن کے لیے رہنے کی جگہ دی جائے۔ بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے اس عورت کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا کہا۔ شام کے وقت جب بادشاہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اچانک اسے خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہ عورت دشمن ملک کی جاسوس ہو، مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ پوری رات مہمان خانے کے باہر پہرا دیں۔ دونوں بھائی رات کو مہمان خانے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمیں نیند آ جائے، ایسا کرتے ہیں پوری رات باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، ٹھیک ہے تم مجھے اپنی کہانی سناؤ۔
پہلے بھائی نے اپنی تمام کہانی اس کو کہہ سنائی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں کھانا لینے کے لیے نکلی تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے تلاش کرتے ہوئے دریا میں بہہ گیا تھا، جبکہ اس کے بھائی پر شیر نے حملہ کر دیا تھا۔ اوہ، پھر تو تم میرے سگے بھائی ہو، یہ کہہ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا۔ دونوں مل کر خوب روئے۔ مہمان خانے میں وہ عورت دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہی تھی۔ صبح وہ عورت بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں نے رات ان کی باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد عورت نے بادشاہ کو تمام کہانی سنائی جو اس نے دونوں بچوں سے سنی تھی، اور بتایا کہ وہی وہ غریب عورت ہے جو کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی مگر راستہ بھٹک گئی تھی۔ بادشاہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ بے شک تم میری بیوی اور یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنی طرف کی تمام کہانی سنائی۔ تقدیر نے ان کو پھر سے اکٹھا کر دیا تھا۔ وہ سب ساتھ بہت خوش تھے۔